الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ مستشرقین کا قرآن کریم کے حوالے سے موقف کیا ہے، یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور گزشتہ کل ہم نے ان کے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ شبہات اور ان کے کچھ جوابات ہم نے دیے تھے۔ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے مصادر میں سے کتاب مقدس ہے، اور اس کے علاوہ بحیرہ اور ورقہ بن نوفل وغیرہ جو راہب ہیں ان کی طرف انہوں نے قرآن کریم کو منسوخ کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا کتاب مقدس سے ہونا یا نہ ہونا، اس کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں کہ قرآن کریم کتاب مقدس سے ماخوذ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے اور تفصیل سے ان کے شبے کا انشاءاللہ توڑ اور رد کریں گے۔ مستشرقین کا یہ کہنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کتاب مقدس سے نقل کیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے اور دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیونکہ کتاب مقدس کا ترجمہ عربی زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتاب مقدس کا ترجمہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں تھا۔ رہی بات یہ کہ جو ورقہ بن نوفل تھے وہ اس کو عربی زبان میں یعنی نقل کرتے تھے۔ نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی ترجمانی کر کے بتاتے تھے، نہ کہ وہ لکھتے تھے۔ بہرحال باقاعدہ طور پہ بائبل کا عربی زبان میں ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے پورے 100 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا ظہور ہوا اور یہ وجود میں آیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عیسائی پادری جو ہے یوحنا نامی اشبیلیہ سے اس کا تعلق تھا، اندلس سے، اس نے سب سے پہلے اس کا بائبل کا یعنی کتاب مقدس کا جو ہے وہ عربی زبان میں ترجمہ کیا 724 میں۔ تو 724 میں سب سے پہلے کتاب مقدس کا ترجمہ ہوا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس کے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ، یہ ایک پوری صدی بنتی۔ اور یہ بھی جو ترجمہ اس نے کیا تھا یوحنا نامی پادری نے، اشبیلی نے، یہ بھی صرف چند پادریوں کے ہاتھوں میں تھا یا چند پادریوں کی پہنچ اپروچ میں تھا۔ عوام جو ہے نصارہ کے لوگ، ان تک یہ کتاب مقدس یعنی اس کا عربی زبان میں ترجمہ جو ہے یہ نہیں پہنچا تھا، یعنی یہ بھی صرف ان کے بڑے لوگوں، خاص لوگوں کے پاس تھا۔ باقی ان کے عوام جو ہیں نصارہ کے، عیسائی، ان کے پاس یہ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ان کے عوام کے پاس یہ موجود نہیں تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے بھی 100 سال بعد تک بھی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ہم جیسے کہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ بحیرہ سے جو قرآن کریم لینے کا دعویٰ ہے وہ بھی جھوٹا ہے، ورقہ بن نوفل سے بھی دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اب رہ جاتی ہے کتاب مقدس، تو کتاب مقدس کا اس وقت ترجمہ ہی موجود نہیں تھا۔ تو جب اس کا ترجمہ ہی موجود نہیں تھا تو پھر یہ دعویٰ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے لے لیا؟ اب یہ تو اس سے رد ہو جاتا ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ عوام نصارہ کی جو ہے ان تک یہ کتاب مقدس عربی زبان میں جب طباعت کا زمانہ آیا، یعنی باقاعدہ کتابیں طبع ہونے لگی، تو اس وقت جو ہے 16ویں صدی کے اندر جو ہے یہ عربی نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے۔ یعنی کتاب مقدس کا تو جو ترجمہ ہے یہ 16ویں صدی میں جا کے عوام کو ملا ہے، لوگوں کے اندر عام ہوا ہے، وگرنہ پہلے صرف پادریوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تو جب عوام کے پاس ہی وہ جا کے ابھی 16ویں صدی میں آ رہا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر لوگوں کے ہاتھ میں کیسے چلا گیا؟ اب رہا یہ دعویٰ کہ قرآن کریم اور کتاب مقدس میں چونکہ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ قرآن اس سے مقتبس یا نقل شدہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم کئی صورتوں میں دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود اس چیز کی صراحت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ چیزیں اتاری تھیں، جو کچھ اتارا تھا، تو وہی اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا ہے ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم بذات خود اس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تم بیان کرو یا نہ کرو، قرآن نے خود بیان کیا اور اس کو واضح طور پہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔
جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، من بعد ذکری، ذکر کے بعد، ان الارض، کہ بے شک زمین، یرثها، اس کی وارث بنیں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، کہ اس تورات میں بات لکھی ہوئی ہے نصیحت کے بعد کہ یہ زمین، اس کے نیک لوگ جو ہیں وہ وارث بنے۔ اسی طرح آپ سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسا کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح جیسے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے اوصاف ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار الی آخرہ۔ تو وہاں بھی قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ یہ صفات نبی علیہ السلام کی، محمد رسول اللہ سے لے کر آخر تک جو صفات بیان ہوئی ہیں، یہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہ تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس کے اندر سارے صحیفے ابراہیم کے اور زبور اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس مشابہت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے اگر ان مسائل میں یا ان بعض چیزوں میں قرآن کریم اگر کتاب مقدس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو یہ اسے نقل کرتا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس کو اتارنے والا ایک ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرف کتابیں اتاری ہیں وہ حق اور سچ ہیں، ان میں جو کچھ تھا وہ حق اور سچ ہے، لیکن اس کے بعد یہود و نصارہ نے ان کتابوں کو بدل دیا، ان میں تحریف کی، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل کر لی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں اتاری تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ بالکل بھی انکار نہیں کرتے اس بات کا کہ ان کے اندر سارا کچھ ہی باطل ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی ہمارے قرآن کے اندر، نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر تصدیق ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو اگر وہ چیزیں ہمیں تورات کے اندر یا مطلب کتاب مقدس کے اندر وہ مل جاتی ہیں جو ہماری شریعت کے موافق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت اس سے نقل ہے ان کتابوں سے، بلکہ یہ تو اس کے برعکس اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اتارنے والا ایک ہے، ان کا مصدر ایک ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کتاب مقدس سے جو ہے وہ نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، ان کے بعد، چونکہ پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کی طرف، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اب یہ جو چیزیں ان کے اندر بیان ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر مشابہت موجود ہے، جیسا کہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، کئی ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس طرح فرشتوں کا وجود ہے، کئی اور چیزیں ہیں، اصول تو سب کے مشترکہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اسی طرح اگر کچھ چیزوں میں مشابہت اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ گزشتہ کتب سے یہ قرآن نقل شدہ ہے، تو قرآن کریم کا بہت سارے احکام و آداب میں گزشتہ کتابوں سے مختلف ہونا کیا اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ دوسرا جواب ہے۔ پہلا ہم نے کہا کہ کئی چیزوں میں قرآن کا کتاب مقدس کے مشابہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ قرآن کریم اس سے نقل شدہ ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا مصدر ایک ہے، ان میں جو صحیح چیزیں ہیں ان کتابوں کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو مشترک چیزیں ہیں صحیح، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اور ان کتابوں میں سے جو صحیح ہے ان کا مصدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں بعض چیزوں میں قرآن اور کتاب مقدس میں مشابہت ہے وہاں بہت ساری چیزوں میں اختلاف بھی موجود ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر مشابہت ان کے مقتبس ہونے کی قرآن کریم کے ان کتابوں سے دلیل ہے، تو پھر جو مخالفت ہے کئی احکام کے اندر یا آپ سمجھ لیں کہ اختلاف ہے، پھر وہ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔
جب بہت سارے احکام و آداب میں قرآن کریم کتاب مقدس سے مختلف ہے تو پھر یہ اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے ان کتابوں سے نقل کردہ ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں کہ عقائد کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں اگر کچھ اصول مشابہت رکھتے ہیں تو ان کی تفصیلات کے اندر اختلاف موجود ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم دلائل سے واضح کریں گے۔ ایمان باللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف تفصیلات میں موجود ہے۔ مثلا ہم مثال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم مثالوں سے مسئلہ واضح کرتے ہیں۔ انجیل متی میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا، بے شک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا غنی لوگوں کے جنت میں جانے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کی نصیحت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزر جانا تو ممکن ہے اگر گزر جائے، لیکن غنی لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یعنی جو گویا کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے یا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن ہے، ویسے غنی لوگوں کا، مالدار لوگوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب تورات یہ کہتی ہے، کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ غنی لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، اور ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا۔ گویا کہ اس عبارت میں غنی کو، غنا کو جرم اور جنت میں داخلے کے لیے مانع قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو بھی شخص غنی ہے یہ جرم ہے، غنی ہونا، مالدار ہونا جرم ہے، اور لہٰذا یہ مانع ہے جنت میں جانے سے۔ اب یہ ان کی کتاب کے اندر، انجیل متی کے اندر موجود ہے، جبکہ قرآن کریم نے یہ جو وعید ہے یا یہ جو سزا ہے یا یہ جو مثال ہے، یہ مثال سوئی کے ناکے سے گزرنے والی، یہ غنی لوگوں کے لیے قرآن کریم بیان نہیں کرتا، بلکہ یہ تو کفار اور مجرمین کے بارے میں قرآن کریم نے مثال دی ہے۔ تو آپ ذرا فرق دیکھ لیں، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ایک طرف انجیل متی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سوئی کے ناکے سے یا سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا یہ مثال ہے غنی لوگوں کے جنت میں جانے کی، کہ جیسے یہ ناممکن ہے ویسے وہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن سیم یہی مثال قرآن کس کے بارے میں دیتا ہے؟ قرآن کریم کفار اور مجرمین اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے بارے میں یہ مثال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ اگر نقل ہوتا تو اتنا فرق، اتنا زیادہ فرق، یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں کبھی داخل ہو سکتے ہیں، حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرمین کو، یعنی یہی بدلہ ہے جھٹلانے والے اور مجرم لوگوں کا۔ اب ذرا فرق دیکھیں آپ، ادھر غنی لوگوں کے بارے میں مثال فٹ کی جا رہی ہے کتاب مقدس کے اندر، اور سیم یہ مثال قرآن کریم کے اندر جو ہے کفار اور مجرمین کے بارے میں، یہ تو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کفار اور مجرمین جو ہیں ان کے بارے میں یہ وعید، یعنی وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جو غنی اور مالدار لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ اگر یہ نقل ہوتا تو اس اعتبار سے نہ ہوتا۔ چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ولیعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام نے ذہانت دکھاتے ہوئے بعض جگہوں پہ تبدیلیاں کر لی، لیکن اتنی تبدیلیاں نہیں ہوتی، ایک مقام پہ، دو مقام پہ، تین مقام پہ، لیکن اتنی زیادہ تبدیلیاں، جبکہ وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک پڑھا لکھا شخص چلے کم از کم ان کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے، کوئی یہ کر سکتا ہے، لیکن ایک جو امی شخص ہے، ایک امی شخص وہ اتنی تبدیلیاں کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے، اور پھر سیاق و سباق کے اندر بھی کوئی خلل واقع نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح مثلا ہم اگر خلاصہ یہ بات کریں تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی تعداد تقریباً 6232 ہے۔ قرآن کی ٹوٹل آیات کی تعداد تقریباً 6232 ہے، جبکہ قرآن اور کتاب مقدس کے درمیان جن چیزوں میں مشابہت ہے وہ زیادہ سے زیادہ، اگر حد ہم بات کریں تو 100 سے زیادہ نہیں، یعنی 100 قرآن کی آیات، 6000 سے زائد آیات میں سے صرف 100 یا اس سے کم آیات جو ہے وہ کتاب مقدس کی بعض جو عبارتیں اور آیات ہیں اسے ملتی جلتی، صرف یعنی احکامات کے اندر صرف 100 سے کم 6000 میں سے۔ تو کہاں مشابہت ہے؟ کتنی مشابہت ہے؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کتابوں کی تحریر سے قبل ان کے اور قرآن کریم کے مابین مشابہت اس سے زیادہ تھی۔ یعنی ہم مانتے ہیں
کہ یہ کتابیں چونکہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر اور قرآن کریم کے اندر تبدیلی بہت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ فرق بہت زیادہ ہے۔ وگرنہ اگر اصل کتابیں اس وقت محفوظ ہوتی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ صحیفے اور یہ کتابیں نازل کی تھی، تو بہت زیادہ فرق نہ ہوتا، بہت زیادہ فرق نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ بدلی چاہ چکی، اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ یہ فرق نظر آتا ہے۔ لیکن یہ پھر دعویٰ تو صحیح نہیں نا کہ قرآن کریم کو کتاب مقدس سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اور کتاب مقدس کے موضوعات میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ کتاب مقدس دو حصوں میں تقسیم ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ کتاب مقدس کے دو حصے ہم نے پڑھے تھے، عہد قدیم اور عہد جدید۔ یعنی عہد قدیم جو ہے وہ تورات ہے، اور عہد جدید جو ہے اس کے اندر اسفار اور اناجیل وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اناجیل اس کے اندر ہیں، چاروں اناجیل اس کے اندر وہ ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں عہد قدیم کی جو کہ تورات ہے، سارے کا سارا بنی اسرائیل کی تاریخ، بنی اسرائیل کے نسب، ان کی تعداد، ان کے بادشاہوں کا ذکر، جنگوں کا ذکر وغیرہ، یہ ساری گویا کہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ یہ گویا کہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی، جیسے ہمارے ہاں مختلف تاریخ کی کتابیں ہیں، تو جیسا کہ الکامل ہے فی تاریخ ہے، البدایہ والنہایہ ہے، اس کے علاوہ اور دیگر جو تاریخ کی کتابیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ عہد قدیم جو ہے یہ ایک تاریخی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں تاریخی ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، ان کے نسب نامے، ان کی تعداد، ان کے بادشاہ کون کون سے آئے، جنگیں، اور یہ ساری چیزیں۔ یہ ہمارے ہاں علماء نے کتابیں لکھی تاریخ پر۔ دوسرا حصہ ہے کتاب مقدس کا عہد جدید۔ عہد جدید جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں 4 اناجیل ہیں، اس میں 4 اناجیل ہیں، جیسے انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل برناباس۔ یہ 4 اس کے اندر جو ہے وہ مرقس برناباس کے ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اس کو شامل کرتے ہیں، بعض اس کو شامل نہیں کرتے۔ تو یہ 4 اناجیل ہیں جو عہد جدید کا حصہ ہے۔ اور ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے جو موضوعات اور مضامین ہیں ان سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے بذام مطلب ان کے بقول ان کے سولی دیے جانے تک، ان کے سولی دیے جانے تک کے حالات اور واقعات اس کے اندر مذکور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف منسوب رسائل، جن میں ان کے قصص، واقعات، اسفار، عجائب، نصیحتیں وغیرہ ذکر ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کے مضامین اس کے بالکل مختلف ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سے، عبادت کی اقسام سے۔ اس طرح جو ہے وہ 3 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے اندر کفار ہیں، اہل ایمان ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور منافقین ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ مضامین مختلف ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو کتنی تاریخ ملتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ کو کتنے جو ہے وہ قصص اور واقعات ملتے ہیں، اور نسب نامے اور یہ ساری چیزیں۔ بالکل آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں اور ان کی امتوں کے ساتھ واقعات ہیں، لیکن بہت بہت کم ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن ہی اسے بھرا ہوا ہو۔ اور ان قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی وہ نہیں ہے جو ان کا مقصد بیان کرنے کا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں جو قرآن کریم کی دیگر کتابوں سے مشابہت ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی دیگر کتابوں سے یا کتاب مقدس سے جو مشابہت ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ایمانیات میں، قصص اور واقعات میں، اور شرعی احکام میں۔ ایمانیات، قصص، واقعات اور شرعی احکام۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمانیات کی۔ ایمانیات کے اندر آسمانی کتابوں میں ایمانیات پر سب سے پہلے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا یا جو بھی ادیان کی معرفت رکھتا ہے اس کے ہاں یہ بدیہی امر ہے، اور یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور ایمانیات اور یہ چیزیں جو ہے وہ بکثرت ہوں گی دیگر چیزوں کے مقابلے میں۔ اور اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت دی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اور نبی علیہ السلام بھی، یہ فرق تو تب ہو یعنی ایمانیات کے اندر کہ جب نبی علیہ السلام کوئی انوکھے نبی ہوں، یعنی کوئی پہلے نبی ہوں، پہلے کوئی نبی آیا ہی نہ ہو، تو لوگوں کو تعجب بھی ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل
ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم، کیا نبی فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ اب اس کے اندر کیا ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول اور نبی نہیں بلکہ اسی طرح میں نبی اور رسول ہوں جیسے پہلے مجھ سے نبی اور رسول آئے۔ اس کا مطلب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انوکھے یا پہلے نبی اور رسول نہیں، پہلے آپ سے نبی اور رسول آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایمانیات کے اندر مشابہت ہوگی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی کتابوں کے اندر ایمانیات موجود ہیں وہ قرآن کریم کے اندر بھی سیم اسی طرح موجود ہوں، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ای فاعبدونی، کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی میں ہی، فاعبدونی لہذا میری عبادت کرو۔ جہاں ایمانیات کے اصول میں مشابہت ہے وہاں ان کتب میں تحریف واقع ہونے کے بعد بہت زیادہ اختلاف بھی ہے، یعنی اگر تو یہ کتابیں محفوظ رہتی تو پھر ان کے اندر ایمانیات کے اندر کوئی بہت زیادہ اختلاف نہ ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہ، لیکن چونکہ یہ کتابیں محرف ہیں اس وجہ سے آپ کو ایمانیات کے اندر، اور یہ تحریف تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے واقع ہو چکی، یہ کتابوں کے اندر تحریف تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت سے بہت پہلے واقع ہو چکی تھی، جیسا کہ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا تھا، ہم نے فرق کے اندر پڑھا تھا، دیان کے اندر، اور قرآن کریم نے باقاعدہ اس تحریف کو بیان کیا ہے، قرآن کریم نے باقاعدہ اس تحریف کو بیان کیا ہے۔ تو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ بہت مضبوط ہے کہ اگر قرآن کریم ان کتابوں سے نقل شدہ ہوتا تو قرآن کریم ان کی تحریف کو بیان نہ کرتا بلکہ ان کی تائید کرتا کہ یہ جو کچھ اس وقت یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے یہ حق اور سچ ہے، جبکہ قرآن کریم تو باقاعدہ یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے لکھ کر شامل کر لی۔ مثلا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اور ان کتابوں کے اندر کتاب مقدس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو کس سے موصوف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں رکھتا، لا نظیر لہ ولا ند لہ، اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی ہم مثل نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا ہم نام کوئی جانتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ بہت زیادہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء میں کوئی دنیا میں مخلوقات میں اس کے مشابہ نہیں، جبکہ کتاب مقدس کیا بتاتی ہے؟ کتاب مقدس اللہ تعالیٰ کے بارے میں حلول کا عقیدہ سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اندر حلول فرماتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی حلول کیا، اور فلاں فلاں اس طرح کے باطل نظریات، اسی طرح مماثلت اور مشابہت کا اس بات کیا گیا ہے۔ والعیاذ باللہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتاب مقدس کے اندر، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مقامات کی طرف منتقل ہونے کے لیے فرشتوں پر سوار ہوتا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ مختلف مقامات کی طرف منتقل ہوتے ہوئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بطور سواری کے استعمال کرتا ہے، والعیاذ باللہ، یہاں تک ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سفر سمویل کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسا کہ آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے اور تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے منزہ اور مقدس قرار دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں، وَهُوَ الْغَنِي، اور وہ غنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس طرح اور سبحان الذی اسری بعبدہ، اس طرح کئی اور جگہ پہ سبحان کا لفظ آپ کو ملے گا۔ یہ سبحان کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس ہے۔ راشدہ اپنا کیمرہ بند کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتاب مقدس میں کیا ہے؟ سفر تکوین کے اندر سفر تکوین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے وَلِعِیاذُ بِاللَّہ کہ اللہ رب العالمین رب تعالیٰ ابراہیم کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر بعض گوشت اور دودھ پیا۔ یہ سفر تکوین میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم کے پاس زیارت کے لیے آیا اور اس کے پاس آ کر ابراہیم علیہ السلام کے ان کے پاس آ کر بعض گوشت کھایا، یعنی کچھ گوشت کھایا اور دودھ پیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں قرآن کریم میں کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ گویا کہ والعیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی طرح کھانے پینے والا ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غنی تو نہ ہوا، پھر تو والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بھی وہ آراز اور وہ حوادث جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں، اور یہ تو عقیدہ جو ہے وہ ملحدین اور فلاسفہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ سے مثلیت کی نفی کرتا ہے ہر صفت کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی ہے۔ اس کے مقابلے میں سفر دانیال میں کیا لکھا ہوا ہے مزید ذرا دیکھیے، اور یہ جو آج چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھی۔ سفر دانیال کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی صفات رکھتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے والعیاذ باللہ سفر دانیال میں اللہ کے سفید بال ہیں اور سفید کپڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سفید بال اس کے ہیں اور سفید کپڑے پہنتا ہے، اور اس کا عرش آگ کا شعلہ ہے، اور اس کا عرش والعیاذ باللہ آگ کا شعلہ ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو اس انداز میں ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے بعد چلیں قصص اور واقعات کے اندر، انبیاء علیہ السلام اور ان کی اپنی امتوں کے ساتھ جو قصص اور واقعات ہیں، تو قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر انہ کان صدیقا نبیا، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اہل ہدایت تھے۔ کانا امتن قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حیادار تھے۔ یہ ساری چیزیں ان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر کے ان انبیاء علیہ السلام کو امت کے مخلوقات میں افضل ترین اشخاص قرار دیا ہے، اہل ہدایت قرار دیا ہے، اہل حیا قرار دیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر مخلوقات میں کوئی سب سے زیادہ نقائص اور عیوب سے مبرہ اور پاک ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہے، اور اللہ انتخاب ہی ایسے لوگوں کا کرتا ہے، اللہ انتخاب ہی ایسے لوگوں کا کرتا ہے۔ تو قرآن نے جس انداز میں انبیاء علیہ السلام کے قصص اور واقعات کو بیان کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی کتابیں جو ہیں کتاب مقدس اس کے برعکس، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کو کسی کو مجرم، کسی کو زانی، کسی کو شرابی اور کسی کو کچھ ثابت کرتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر اور دیگر مقامات پہ یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کر گئے بنی اسرائیل میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سامری کے کہنے پر زیور اکٹھے کر کے اس سے بچڑا بنا لیا جس کے اندر سے ہوا گزرتی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب ہارون علیہ السلام، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام ان کے اس عمل سے اور سامری کے اس عمل سے بالکل بری اور پاک ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ڈٹے ہوئے رہے اور ان کو روکتے رہے، ان کو باقاعدہ روکتے رہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ جبکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ سفر خروج کے اندر موجود ہے، سفر خروج کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ بانی ہے بچڑے کو بنانے والوں میں سر فہرست ہیں، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑا بنانے کی دعوت دی اور بچڑے کی پوجا کی دعوت دی۔ یہ سفر خروج کے اندر یہ اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ
قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کو شرک سے، کفر سے، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی اور ان چیزوں سے جو ہے وہ معصوم قرار دیتا ہے اور ان کو اہل ہدایت قرار دیتا ہے، جبکہ کتاب مقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام پہ دنیا کا ہر کبھی جو آپ سمجھ لیں کہ گناہ ہے ان کو ان کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ جتنے بھی بد اعمالیاں اور برے اعمال ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام کو اس کتاب مقدس کے اندر ملوث قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا قرار دیا گیا اور شرک کا داعی قرار دیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں شرک کا آغاز کیا، بچڑے کو بنانے کا حکم دینے والے وہی۔ اسی طرح پہلے ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی کشتی کروائی گئی، تو یہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جناب لوط علیہ السلام، ان کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے والعیاذ باللہ بدکاری کرنے کا الزام دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ داؤد علیہ السلام، ان کو جو ہے وہ اپنے ایک سپاہی ان کی بیوی غصب کرنے کا الزام دیا گیا۔ یعنی اس طرح کے کبیح ترین جو آپ سمجھ لیں کہ اعمال جو جن سے ایک یعنی معاشرے کا گھٹیا فرد بھی کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ چھپ کے کرتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اس کو کم از کم یہ کہ اس کو شرم آتی ہے، وہ اعمال انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوخ کیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور کتاب مقدس کے اندر جو مضامین ہیں، اگرچہ ان کے اصل میں کچھ نہ کچھ مشارکت موجود ہے، لیکن ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اس بات جس انداز میں قرآن کریم کرتا ہے اس انداز میں کتاب مقدس نہیں کرتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو اب قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور ایسی نصوص باقاعدہ کتاب مقدس کے اندر وہ موجود ہیں جس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن کریم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول قرار دیتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اب یہ قرآن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ وہ اپنی کتاب میں سے ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کتاب مقدس سے جس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بات کریں تیسری چیز جس میں قرآن کریم اور کتاب مقدس میں مشابہت ہے، وہ شرعی احکام ہے۔ اب شرعی احکام جو ہیں ان کا اصل کا قرآن اور اس کتاب کے اندر ان کا پایا جانا، اس میں مشابہت کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں قریب عطا کی، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم، کہ تم اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اس طرح نماز ہے، نماز ان کے اندر بھی موجود ہے، مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اس طرح جو ہے وہ واقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور انبیاء علیہ السلام کو کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، ان ارکان کے، اور ہمیں بھی دیے، لیکن کیا ان کے ہاں نماز کا طریقہ اور ہمارے ہاں نماز کا طریقہ ایک ہے؟ ان کے ہاں جو ہے وہ زکوٰۃ اور ہمارے ہاں زکوٰۃ ایک ہے۔ اسی طرح مثلا مثال کے طور پر جو چیزیں تورات یعنی کتاب مقدس کی اور قرآن کریم کی مشابہت رکھتی ہیں، ان میں ایک قصاص ہے، ان کے اندر ایک قصاص ہے۔ اب یہ جو قصاص ہے، اب اس کا اصل تو چلیں ثابت ہوتی ہے، اس کی اصل تو ثابت ہوتی ہے قصاص کی، لیکن تفصیلات جو ہیں قصاص کی ہمارے ہاں شریعت کے اندر قصاص کیسے اس کا نفاذ ہوگا اور ان کے ہاں کیسے ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف، کئی مسائل کے اندر فرق ہے۔ یعنی اصل قصاص کا وجود اور اس بات تو ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات مختلف ہیں۔ اب مثلا جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کی فہرست بہت زیادہ لمبی ہے۔ جی، اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم شراب کو اور جوے کو حرام قرار دیتا ہے،
اور شراب کو جو ہے اس کے نقصانات قرآن کریم بتاتا ہے، اور قرآن کریم شراب کم ہو یا زیادہ، اس کی قلت اور کثرت، ہر قسم کی شراب اور ہر مقدار میں اس کے پینے سے قرآن کریم منع کرتا ہے، اور اس کو بلکہ جو ہے وہ اللہ سے دوری اور نماز سے دوری اور آپس میں حسد اور بغض، ان سب چیزوں کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ جبکہ کتاب مقدس کے اندر جو امثال ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ شراب جو ہے اس کے پینے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری دردیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر کہا جائے کہ جی یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب مقدس سے مقتبس یا اسے نقل کرتا ہے۔ تو اگر بعض جزوی چیزوں میں قرآن اور کتاب مقدس کی اگر مشابہت ہے تو اس کے مقابلے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر، کیا وہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل نہیں؟ ایک طرف قرآن شراب کو حرام کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے یہ کتاب مقدس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شراب پینے سے ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس جو ہے وہ شراب پینے سے تو انسان جو ہے اس کا مال ضائع ہوتا ہے، اس کا مال ضائع ہوتا ہے، وہی نشے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، اور دردیں ختم نہیں ہوتی بلکہ دردیں ہمیشہ ہمیشہ کی لگ جاتی ہیں، اور تھکاوٹ کیا انسان کو ہلنے کی اس کے اندر استطاعت ہی رہ جاتی۔ بہرحال یہ سارے بہتان بازیاں اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، اس کے مقابلے میں کئی ایک معتدل مستشرقین نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نبی علیہ السلام کا علم اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کوئی کتاب مقدس جو ہے اس کا اقتباس نہیں ہے، جیسا کہ دین اسلام یہ جو ہے وہ ایک مستشرق ہے، انگریز اس کی کتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے قالو عن الاسلام، یہ کتاب ہے، عربی میں اس کا عنوان ہے قالو عن الاسلام، یعنی انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا کہا مستشرقین نے۔ اس کے اندر انہوں نے مستشرقین کی آراء کو بما حوالہ جمع کیا ہے۔ یہ عماد الدین خلیل کی کتاب ہے، عماد الدین خلیل کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 اور 133 صفحہ نمبر پہ انہوں نے یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں دو مستشرقین سے جو کہ معتدل تصور کیے جاتے ہیں مستشرقین میں سے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی ہے یا جو آپ کی احادیث ہیں، جو قرآن کریم ہے، یہ کتاب مقدس سے مقتبس یا نقل نہیں، کتاب مقدس سے یہ مقتبس نقل نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ کوئی وہی ہے جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ کی جاتی تھی۔ تو دوسری طرف یہ لوگ بھی موجود ہیں جو بہتان بازی کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے جنہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے اور اس کا اقرار کیا ہے اور اس کی کتاب مقدس سے نقل شدہ یا مقتبس ہونے کی نفی کی ہے۔ تو اسی پر آج کے ہم لیکچر کا اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا موضوع ناسخ اور منسوخ ہے، کیونکہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ کا پایا جانا یعنی منسوخ کا پایا جانا، ایسی آیات کا جو کہ منسوخ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو یہ تو اللہ کے ناقص علم ہونے کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نقص علم کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے، اور آراء کا بدلنا، یعنی پہلے یہ رائے تھی بعد میں یہ رائے دے دی، اس کے بعد یہ رائے دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نص کو اگر مان لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ علم کا ناقص ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آراء کا بدلنا یعنی پہلے یہ رائے تھی اب یہ رائے تھی، اس طرح کے اعتراضات وہ کرتے ہیں نسخ کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں، دیگر جو اس حوالے سے اعتراضات ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔